امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلافت ڈے کے حوالے سے جو پروگرام شروع کیے تھے، آج اس سلسلے کا آخری پروگرام ہے، اور اس پر مجھے کسی احمدی نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کی زندگی میں ایک شعر کہا تھا، وہ بہت خوب سجتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا، آ دیکھ خود اپنی آنکھوں سے، کردار تو حضرت ناصر کا، ہو جائے یہ تا معلوم تجھے، کیا چیز خلافت ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھنے اور تجربہ کرنے والی نعمت ہے، یہ صرف سوچنے کی حد تک نہیں ہے۔ کل ہم نے جہاں پروگرام کو ختم کیا تھا، وہ حصہ تھا کہ جن احمدیوں کو وقتی طور پر خلافت کی آنکھ کی رضامندی جو ہے وہ نصیب نہیں رہتی، تو جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ آ کر زبان حال اور زبان کال سے یہی پکار رہے ہوتے ہیں کہ اکھیاں والے ہو، اکھیاں بڑی نعمت نے، کیونکہ وہ خلافت کی وہ جو رضامندی کی آنکھ ہے، اس کو جو کھوتے ہیں تو پھر ان کو اس وقت زیادہ احساس ہوتا ہے۔ تو جب ہم ان تینوں گروہوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جن کے پاس یہ نعمت ہے ہی نہیں، جس طرح وہ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خلافت کی ضرورت ہے، اور پھر جس دوسرے گروہ کو جب وقتی طور پر اس سے محرومی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اکھیاں والے ہو، اکھیاں بڑی نعمت ہیں، تو ایک تیسرا گروہ بھی ہے، اور اگر میں اس کا ذکر نہ کروں تو شاید یہ پروگرام جو ہے وہ مکمل نہ سمجھا جائے، اور وہ ہمارے بھائی ہیں جو 1914 میں جماعت احمدیہ سے خلافت کے نظام سے علیحدہ ہو گئے تھے، اور ان کو جماعت احمدیہ لاہور بھی کہا جاتا ہے، اور بھی بعض نام ہیں، لیکن یہ وہ گروہ ہے جو جماعت احمدیہ سے علیحدہ ہوا اور خلافت سے علیحدہ ہوا بیسیکلی، اگرچہ وہ آج بھی اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، اور کوئی ان کو اس اپنے آپ کو احمدی کہنے سے نہیں روک سکتا۔ میں صاحب تجربہ ہونے کی بنا پر اور اپنے ذاتی مشاہدے کی بنا پر یہ گواہی دیتا ہوں کہ اگرچہ زبان کال سے تو وہ خلافت کا انکار کرتے ہیں، لیکن زبان حال سے ان کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ چیخ کر پکارتا ہے کہ خلافت بڑی نعمت ہے، اور خلافت کے سوا کچھ نہیں ہے، کوئی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور میرا یقین ہے کہ قیامت تک ان کا وجود کسی نہ کسی رنگ میں اس گواہی کے طور پر موجود رہنا ہے کہ وہ خلافت کی اس نعمت کو، اس سے محرومی کے بعد یہ گواہی دیتے رہیں کہ یہ بڑی نعمت ہے۔ یہ جو آنکھ کی بات ہم نے کی کہ خلافت جو ہے یہ ہماری آنکھ کی پتلی ہے، یہ ہماری آنکھ ہے جس سے احمدی دنیا کی تمام حقیقتوں کو دیکھتے ہیں، یہ کوئی نیا محاورہ نہیں ہے،
ایک تو یہ تمام انبیاء کی زندگیوں میں یہ ملتا ہے، اور وہ شعر حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر کہا تھا، وہ تو کھل کھلا کر یہی بات کہتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت صحابہ کی جو کیفیت تھی تو اس کو حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے اس خوبصورت شعر میں بیان کیا۔ فرمایا کنت السواد لناظری فعمی علیک الناظر من شاء عبادک فلیمت فعلیک کنت حاضر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ آقا کنت السواد لناظری، میری آنکھ کی پتلی تو آپ تھے، اور سب جانتے ہیں اگر آنکھ میں پتلی نہ ہو تو آنکھ روشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی، اور کہتے ہیں کہ آپ کی وفات کے ساتھ یہ میری پتلی جو ہے یہ جاتی رہی ہے، اور مجھے تو صرف آپ کی ہی موت کا غم تھا، یہی خوف تھا، اسی بات سے میں ڈرتا تھا، اب میرے لیے سارا جہان مر جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ محاورہ جو ہے یہ وہاں صحابہ نے استعمال کیا ہے، اور آج جماعت احمدیہ کا خوشی کا موقع ہو یا انتہائی غم کا موقع ہو، یہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں ارد گرد ہوتے ہیں، مثلا ابھی پچھلے دنوں یہ ایک معمولی سا واقعہ ہوا کہ ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کو ایک دو دنوں کے لیے گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد جو ریاکشن آیا، جو رد عمل آیا، اس رد عمل کے نتیجے میں سب طرف یہ شور ہے کہ اس پارٹی کا 9/11 ہو گیا ہے، یعنی وہ ایک ایسی تباہی آ گئی ہے کہ جس کا کوئی جو ریپیئر ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو جماعت احمدیہ کی زندگی میں یہ جو ہماری 130 سال کی تاریخ ہے، اس میں دشمن نے بہت دفعہ یہ کوشش کی کہ کسی طرح اس جماعت کا 9/11 ہو جائے۔ 53 میں کوشش کی، 74 میں کوشش کی، اور 84 میں کوشش کی، پھر 28 مئی 2010 میں کوشش کی جب لاہور میں احمدیہ مساجد پر حملہ ہوا۔ سب سے زیادہ جو خوفناک وقت تھا وہ 1984 میں اس وقت تھا جب حضرت خلیفۃ المسیح پر ہاتھ ڈالنے کے لیے حکومت جو ہے وہ تہیہ کیے بیٹھی تھی، لیکن جب حضرت صاحب اور ہر احمدی جو ہے وہ اس بات پر بھی تہیہ کیے بیٹھا تھا کہ ہم ہر قربانی دیں گے اور خلافت کا جو منصب ہے اس پر آنچ نہیں آنے دیں گے، لیکن حضرت صاحب جب ہجرت کر گئے تو میرے ایک دوست جو اس وقت مسجد مبارک میں موجود تھے جب یہ اعلان ہوا کہ حضور بخیریت لندن پہنچ گئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بچے کیا اور بڑے کیا، بوڑھے کیا اور جوان کیا، سب ایک دوسرے کو اس طرح خوشی سے والہانہ طور پر گلے مل رہے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے تھے کہ الحمدللہ کہ حضور پہنچ گئے ہیں۔ عام دنیا کے ماحول میں یہ واقعہ ہو اور لیڈر چلا جائے سب کو چھوڑ کر، تو اس وقت جو عوام الناس ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ باتیں سوچنے لگتے ہیں کہ اوہو اب ہمارا کیا بنے گا، اور بعض تو ویسے ہی الگ ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، ایک دن میں وہ جو ماحول بنا ہوا تھا، لیکن احمدیوں کے لیے جو سب سے قیمتی بات تھی، جو سب سے قیمتی چیز تھی، وہ خلیفہ وقت کی ذات تھی، اور احمدیوں نے وہاں ایک بے اختیار جو رد عمل ہے وہ مسجد مبارک میں دیکھا گیا ہے۔ تو وہ جو میرے دوست ہیں انہوں نے آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ مجھے بتایا، اور ہم نے ہر جگہ یہی دیکھا کہ لوگوں نے کہا اب حضرت صاحب چلے گئے ہیں، اب ہمارے ساتھ نبٹ لیں جس طرح بھی نبٹنا ہے۔ تو یہ آنکھ کی پتلی ہے جس سے احمدی جو ہیں وہ دنیا کی ہر حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ یہ تو اس پر ایک احمدی نے بہت ہی خوبصورت شعر جو ہے وہ بھی کہا،
اور وہ بھی آپ کو سناتا ہوں. کہتے ہیں قافلے راستہ بھٹک جاتے تو اگر راہبر نہیں ہوتا. اگر اس وقت درست طور پر رہبری نہ کی جاتی تو ملک میں بہت بڑا کشت و خون ہوتا. تو یہ جن کو یہ نعمت نصیب ہے، اب ان کا کچھ احوال جو ہے وہ رنگ میں بھی کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ بات ذکر کر دوں کہ جو لوگ غیر احمدی، جو خاص طور پر یہاں مغرب میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے دنیا کے لیڈر جو ہیں وہ حضرت صاحب کے ساتھ جا کے جب ملاقات کرتے ہیں اور وہاں پر حضور جس طرح پر جماعت کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کو وہ محسوس کرتے ہیں، اور پھر جب وہ جماعت کے ماحول میں آ کے بیٹھتے ہیں، احمدیوں میں آ کے بیٹھتے ہیں، تو وہ احمدیوں کی جو محبت ہے خلیفہ وقت سے اس کو محسوس کرتے ہیں. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ خلیفہ وقت جو ہے وہ زیادہ محبت کرتے ہیں احمدیوں سے، یا احمدی جو ہیں وہ خلیفہ وقت سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور بسا اوقات وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں. تو ان کو ان کی سمجھ کے لیے بھی، اور جو باقی ہمارے ناظرین ہیں اور سامعین ہیں ان کی سمجھ کے لیے بھی میں حوالہ دیتا ہوں کہ یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر سمجھی جا سکتی ہے. وہاں جو صحابہ کا رنگ تھا، جس طرح پر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے محبت کرتے تھے، یہ صرف وہاں ہی جو نظارے ظاہر ہوئے ہیں ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر یہ تعلق جو ہے خلافت سے احمدیوں کا اور احمدیوں سے خلافت کا، اس کو سمجھا جا سکتا ہے. جو بعض دفعہ بعض بہت ہی شریف النفس لوگ خلافت کی مجالس میں آتے ہیں، احمدی نہیں ہوتے، اور مجھے اس انسان کا بہت ہی مزہ آتا ہے، بہت ہی لطف آتا ہے اس کی بات کو سن کے، اس کو دیکھ کے. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی ایک مجلس سوال و جواب میں ایک شخص کھڑا ہوا. میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کو غیر احمدی کہوں، کیونکہ اس نے جو بات کہی وہ بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن چونکہ اس نے اپنے آپ کو غیر احمدی کہا تو اس لیے مجبور ہوں کہ اس کو غیر احمدی ہی کہوں. اس نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا کہ میں احمدی نہیں ہوں، میں غیر احمدی ہوں، لیکن حضرت صاحب میرے عشق کا محور ہیں. جس شخص نے بھی حضرت صاحب کو بلا تعصب دیکھا ہو اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے. میرے ایک وکیل دوست تھے اسلام آباد میں، فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. انہوں نے چند خطبے حضرت صاحب کے جو ہیں وہ دیکھے اور اس کے بعد جو ہے دیکھنا بند کر دیا. جس دن میں اسلام آباد سے موو کرنے لگا اور ان کو بتایا کہ میں لندن جا رہا ہوں، تو میرے گھر آئے ملنے کے لیے، اور باتیں کرتے ہوئے انہوں نے مجھے کہا کہ ایک وعدہ کرو، کہ میری ایک درخواست ہے کہ جب تم حضرت صاحب کی مجلس میں جاؤ تو وہاں میرے لیے ضرور دعا کیا کرنا. تو یہ اثر ہے خلافت کا اور خلافت کے منہ کا. مجھے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ جب حضور خلیفہ بنے تو آپ نے غالباً یہ پہلا ہی خطبہ تھا، اسی میں یہ ذکر فرمایا کہ احمدیوں کی خلافت سے جو محبت ہے اس کو دیکھیں تو ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ باوجود محبت ہونے کے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے سے زیادہ محبت نہ کر رہے. تو یہ وہ عشق اور محبت کا تعلق ہے. ایک عرب سردار نے اپنے ایک عرب نے ایک فقرہ کہا، اور آج سے کوئی 25-30 سال پہلے اس کو پڑھا تھا اور آج تک یاد ہے، اور کبھی اس کو زندگی میں کسی اور جگہ اس کو اطلاق پاتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب ایسا ہے، ہمارا سردار ایسا ہے، اشارتہ حکم و طاعتہ غنم، کہ اس کا اشارہ جو ہے وہ حکم کا درجہ رکھتا ہے اور اس کی اطاعت جو ہے وہ غنیمت ہے.
تو میں نے کہا کہ آج اس آخری پروگرام میں چند ان واقعات کا ذکر کر دوں جو خلافت کے جو جن کو یہ نعمت نصیب ہے ان کا کیا رویہ ہے، وہ کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو کہ حضرت صاحب کے اشاروں کو کیسے سمجھتے ہیں اور اس اطاعت کو کیسے غنیمت جانتے ہیں۔ تو بہت سارے واقعات تو حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی مبارک زبان سے ہم سنتے ہیں۔ بے شمار لوگ ہیں جو لکھتے ہی نہیں، وہ اپنی محبت کا اس طرح پر لکھنے میں اظہار نہیں کرتے، محبت ان کے دلوں میں موجیں مارتی ہے۔ گزشتہ دنوں ایک بھائی جو خود احمدی ہوئے، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی زندگی میں حضور کی ہجرت کے بعد، تو ان سے جب بات ہو رہی تھی تو باتوں باتوں میں یہ ذکر آیا، یہ نہیں کہ وہ مجھے اپنی اس محبت کو بتانا چاہ رہے تھے، تو میں ان کا ذکر جو ہے وہ کرتا ہوں کہ یہ خود احمدی ہوئے تھے، اور انہوں نے احمدی بھی اس وقت ہوئے جب حضرت صاحب پاکستان سے ہجرت کر چکے ہوئے تھے۔ پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں، میں ان کا نام جو اصل نام ہے وہ یہاں نہیں لیتا کیونکہ وہ وہاں پر ایسے حالات ہیں کہ وہ مناسب نہیں ہے۔ میں نے اس واقعے کو ذکر کرنے کے لیے ان کا نام جو ہے، ایک فرضی نام جو ہے وہ محسن بھائی کے طور پر رکھا ہے۔ تو محسن بھائی جو ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی زندگی کا واقعہ ہے کہ اس وقت جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب تھے، کہتے ہیں میرے پاس تشریف لائے اور مجھے آ کے کہا کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو نیب کے جج کے طور پر ایلیویٹ کیا جائے، اور میں آپ سے آپ کی ولنگنس جو ہے وہ لینے آیا ہوں، آپ کی مرضی معلوم کرنے آیا ہوں، اور دوسرا یہ کہ ہمارا یہ پروٹوکول ہے کہ ہم جس کو اس طور پر حکومت جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے اور اس کو نیب کا جج لگانے کا جو ہے فیصلہ ہوتا ہے، تو اس کو پہلے سے ہم جا کے بتا دیتے ہیں تاکہ وہ مزید کیسز جو ہے وہ نہ لے۔ تو میں آپ کو اس لیے حاضر ہوا ہوں، میں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ایک تو آپ آئندہ سے کیسز نہ لیں، دوسرا یہ ہے کہ آر یو ریڈی اینڈ ولنگ، ڈو یو گیو یور ولنگنیس، کہ آپ اپنی مرضی جو ہے وہ دیتے ہیں اور تیار ہیں اس بات کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ نے مجھے ایک آزمائش میں ڈال دیا ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیسی آزمائش ہے، کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ بات یہ ہے کہ میں ایک ڈسپلن کا پابند ہوں اور میرا ایک امام ہے، میں احمدی ہوں، اور میں جب تک وہاں سے رہنمائی اور اجازت نہ لوں اس وقت تک میں کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو خیر وہ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ اجازت لے لیں، لیکن تھوڑے ذرا پریشان ہوئے۔ تو یہ کہتے ہیں میں امیر صاحب ضلع کے پاس گیا، وہ بھی وکیل تھے، اور ان کو جا کے ساری بات بتائی کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور اس طرح پر حکومت کا یہ نمائندہ میرے پاس آیا ہے تو یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کے مشورے سے ہی حضرت صاحب کو ایک فیکس جو ہے وہ لکھی اور اس میں وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی ساری کہانی جو ہے وہ لکھ دی۔ تو حضور کا 36 گھنٹے کے اندر اندر فیکس پر ہی جواب آ گیا۔ تو اس میں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر، اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تھے، تو حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آپ وہاں پر پاکستان میں جماعتی حالات جو ہیں ان کو دیکھ کر اور ذاتی حالات کو دیکھ کر اور پاکستان کے حالات کو دیکھ کر دعا کر کے خود فیصلہ کر لیں۔ یہ جواب آ گیا۔ اب امیر صاحب نے بھی اس جواب کو پڑھا اور انہوں نے بھی پڑھا۔ تو امیر صاحب کی رائے یہ تھی کہ حضرت صاحب نے آپ کے اوپر چھوڑا ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں۔ یہ کہتے ہیں میں نے امیر صاحب کو کہا کہ نہیں، حضرت صاحب نے اجازت نہیں دی، حضرت صاحب نے پسند نہیں فرمایا۔ میں حضرت صاحب کے مزاج کو جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، اگر حضور اس بات کو پسند فرماتے تو حضور یہ ارشاد فرماتے کہ جا کے جوائن کر لیں۔ تو اس لیے میں اس کو انکار سمجھتا ہوں، اور میں جا کے تو وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب کو یہ انکار کا خط جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں اور ان کو بتا دیتا ہوں کہ میں جوائن نہیں کر رہا۔ چنانچہ انہوں نے
واقعتاً وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو جا کے خط بھی دکھایا اور اس کو کہا کہ میں جوائن نہیں کر رہا۔ اب یہ نیب کا جج ہونا جو ہے پاکستان میں، وہی جج ہیں یہ جن سے سارے سیاستدان بھی ڈرتے ہیں اور سب جرنیل بھی ڈرتے ہیں، سبھی ڈرتے ہیں ان سے۔ تو اتنی بڑی پوزیشن کو صرف اس بات پر چھوڑا کہ حضرت صاحب اگر پسند فرماتے تو مجھے حکم دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے جوائن کر لیں۔ دوسرا واقعہ بھی ان کا ہی ہے، اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ خلافت خامسہ کا ہے۔ کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے سیشن ججز جو ہیں ان سے اپنے اپنے جگہ کے جو بہترین وکیل تھے ان کے نام منگوائے کہ ہم ان کو لاہور ہائی کورٹ میں جج بنانا چاہتے ہیں۔ تو ان کے ضلع کے جو سیشن جج تھے انہوں نے ان کا نام بھی بھیج دیا، اور اب وہاں جب ان کا نام گیا تو ججز ٹیم جو تھی وہاں، جو ان کے مشیر تھے چیف جسٹس صاحب کے، انہوں نے جو ان کو جانتے تھے انہوں نے ان کو جج صاحب کو بتایا کہ اگر آپ ان کو بطور ہائی کورٹ کے جج کے لے لیں گے تو یہ شخص جو ہے اتنا کمپیٹنٹ ہے اور اتنا دیانتدار ہے کہ آپ کا چوتھا حصہ کام جو ہے وہ 2 سالوں میں نمٹا دے گا۔ تو لہذا اتنی بڑی ریکمنڈیشن ہو گئی، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ احمدی۔ اب یہ معاملہ جو ہے یہ چل پڑا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی اپنے ڈاکومنٹس بھی ٹینڈر کر دیں۔ انہوں نے جماعت کے احباب کو بھی دعا کے لیے کہہ دیا، اور حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو بھی دعا کے لیے خط لکھ دیا کہ حضور یہ صورتحال ہے، تو حضور کی رہنمائی بھی درکار ہے، دعا کی درخواست بھی ہے۔ تو وہ خود تو نہیں آئے، لیکن اس وقت جو مشیر قانونی تھے جماعت کے مکرم مبارک احمد طاہر صاحب، وہ اور ایک میرے بزرگ استاد، وہ ایک مجلس میں حضرت صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو چونکہ وہ مشیر قانونی تھے تو ظاہر بات ہے ان کے ساتھ، ان کی حضرت صاحب کے ساتھ جو ملاقات تھی اس میں قانونی بات کا اٹھ جانا جو ہے وہ معمول کی بات تھی، کوئی غیر معمولی نہیں تھی۔ تو ان کا ذکر بھی، محسن بھائی کا ذکر بھی جو ہے وہ بھی آ گیا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ان کو جا کے پیغام دیں کہ آپ ہمیں بطور جج نہیں چاہیے، آپ کی ضرورت ہمیں بطور وکیل کے ہے۔ خلیفۃ المسیح کا یہ ارشاد اگر آج ہم جو عدلیہ کے حالات ہیں اس کو دیکھ لیں تو پھر خود ہی سوچ لیں کہ اس میں کتنی بڑی حکمت تھی۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ اب یہ واقعہ ہو گیا اور وہ لندن میں ہو گیا۔ جب یہ لوگ دونوں بزرگ جو ہیں سلسلے کے، یہ واپس جلسے سے گئے تو وہ جو میرے استاد تھے وہ ان کے بھی جاننے والے تھے، تو انہوں نے جا کے ان سے پوچھا کہ بتائیں وہ جو آپ کا معاملہ تھا ہائی کورٹ کی جج شپ والا، اس کا کیا بنا، وہ کہاں تک پہنچا؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ فلاں سٹیج پر ہے۔ اب انہوں نے چونکہ حضرت صاحب سے سن لیا ہوا تھا کہ یہ ہدایت ہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ چونکہ ادھر سے ہائی کورٹ سے ان کا نام خارج نہیں ہوا ابھی تک اس کینڈیڈیچر سے، تو اب میں ان کو کیا کہوں۔ دوسرا یہ بات ہے کہ ان کا وہ ڈپارٹمنٹ نہیں تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس کے بعد کچھ دنوں بعد ہائی کورٹ میں لاہور میں ایک جماعت کا ہی کیس تھا جس میں انہوں نے پیش ہونا تھا۔ یہ وہاں گئے تو اس میں صرف جو ایڈجرنمنٹ تھی، یعنی ملتوی کروانا تھا کیس کو، اس کے لیے یہ وہاں پر موجود تھے۔ تو پتہ تھا کہ اس کیس نے آج اگلی تاریخ کے لیے ملتوی ہونا ہے۔ تو مکرم مبارک طاہر صاحب ربوہ سے لاہور گئے اور ان کو جا کے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں بڑی تکلیف سے، وہ اس وقت کوئی اتنی زیادہ اچھی صحت نہیں تھی ان کی، انہوں نے کہا میں بڑی تکلیف سے سفر کر کے آیا ہوں، لیکن حضرت صاحب کا ایک پیغام ہے جو میں آپ تک پہنچانے آیا ہوں، اور وہ یہ پیغام ہے کہ آپ ہمیں بطور جج نہیں چاہیے، آپ بطور وکیل چاہیے۔ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا تھوڑی دیر انتظار کریں، میں آتا ہوں۔ تو وہ ادھر ہی بیٹھ گئے۔ اب وہ ادھر جج کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ کب بلاتا ہے، اور اگلی تاریخ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کیس جو ہے ارجنٹ کرتا ہوں۔ تو یہ چلے گئے
اور وہ لوگ وہیں بیٹھے رہے. یہ گئے لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے پاس اور اس کو جا کے کہا کہ میں نے چیف جسٹس صاحب سے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیوں ملنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے معذرت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں یہ جو لسٹ ہے اس میں سے میرا نام جو ہے وہ خارج کر دیں. اب صورتحال یہ تھی کہ وہ جو رجسٹرار صاحب تھے، 2 کینڈیڈیٹ صرف ایسے رہ گئے ہوئے تھے چیف جسٹس صاحب کے پاس جن میں سے ایک کو انہوں نے لگانا تھا، ہائی کورٹ کا جج. کہتے ہیں کہ ایک میں تھا اور دوسرے وہ رجسٹرار صاحب تھے. میرا نام پہلے نمبر پر تھا، رجسٹرار کا دوسرے نمبر پر تھا. اب ساری ڈاک رجسٹرار کے تھرو جاتی تھی. تو اب رجسٹرار نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کو جانے کی اجازت دوں اندر تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ میں نے یہ سیٹ لینے کے لیے آپ کو مینج کیا ہے اور آپ کو کنونس کیا ہے اور آپ نے جا کے معذرت کی ہے، تو اس لیے میں اجازت نہیں دے سکتا. کہتے ہیں میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں بغیر اجازت کی چلا جاؤں گا اگر آپ اجازت نہیں دیں گے، تو میں نے جانا ہی جانا ہے. تو خیر جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر آپ جائیں. کہتے ہیں میں گیا تو وہ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ ہاں جی کیسے آئے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جناب میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے آیا ہوں اور میں یہ معذرت کرنے آیا ہوں کہ مجھے اجازت نہیں ملی. میں ایک ڈسپلن کا پابند ہوں، میرا ایک امام ہے، میں اس کی طرف دیکھتا ہوں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں وہ بہت سخت پریشان ہوئے اور انہوں نے انگلی کھڑی کر کے یہ بات مجھے کہی کہ مجھے اتنی زبردست قسم کی ریکمنڈیشن تھی آپ کے متعلق اور یہ بتایا گیا تھا کہ اگر اس شخص کو 2 سال کے لیے آپ لے لیں ایز جج لاہور ہائی کورٹ تو یہ آپ کا چوتھا حصہ کام جو ہے اس کو نپٹا دیں گے. اور اب سوچ لیں کہ لاکھوں کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہوتے ہیں وہاں پر. تو یہ وہ مزاج ہے احمدیوں کا، اور اس طور پر احمدی جو ہیں وہ خلافت کی اطاعت جو ہے اس کا اشارہ جو ہے اس کو حکم سمجھتے ہیں اور اس کی اطاعت جو ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہیں. تو یہاں تک تو یہ واقعات ہوئے. اصل مزہ تو ان کی زبان سے آتا ہے. بہت ہی خوبصورت واقعات ہیں یہ دونوں ہی. جو آخر پر ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ اس مبارک وجود کا بھی ہے جس کے ارد گرد یہ سب محبت اور عشق کی کہانی ہے، اور وہ خلیفۃ المسیح کی ذات ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ کا خلق عظیم ہے. اب عربی زبان میں عظیم اس کو کہتے ہیں کہ جو موقع کی مناسبت سے ہو اور درست ہو، بفٹنگ ہو. کہ مثلا جہاں دکھ کی بات ہے وہاں انسان دکھ محسوس کرے اور اتنا ہی دکھ محسوس کرے جتنا دکھ محسوس کرنا چاہیے. جہاں خوشی کی بات ہو وہاں انسان خوشی محسوس کرے اور اتنی ہی خوشی محسوس کرے جتنی خوشی محسوس ہونی چاہیے. یہ 2018 کے جلسے کی بات ہے کہ ہم میرے ایک محسن دوست بھائی مکرم مرزا محمد افضل صاحب وہ جلسے پر آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے حضرت صاحب سے ملاقات کے لیے وقت لیا ہوا تھا کینیڈا سے. تو میں بھی ان کے میرے گھر پر ہی مہمان ٹھہرے ہوئے تھے تو میں ان کو لے گیا ساتھ. تو ہم دونوں وہاں ہال میں انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد فضل میں محمود ہال میں. تو میں نے اپنے ارد گرد دیکھا لوگوں کو. تو عموماً جو یہاں کے لوگ تھے ان کو تو ہم پہچانتے ہی تھے. تو یہ موسٹلی وہ لوگ تھے جو کوئی امریکہ سے آیا ہوا تھا، کوئی کینیڈا سے، کوئی جرمنی سے، کوئی آسٹریلیا سے، مختلف ملکوں سے، کوئی افریقہ سے، کوئی پاکستان سے. تو میں نے وہ مرزا صاحب کو کہا، میں نے کہا بھائی جان یہ ذرا دیکھیں کہ یہ جو حضرت صاحب کے پاس جانے والے لوگ ہیں ان کی ملاقات کا وقت جو ہے وہ 1 سے 2 منٹ ہے، اس سے زیادہ ملاقات کا وقت ہی نہیں ہے وہاں پر. اب یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ خلیفہ وقت کو دیکھنا ہے اور ملاقات کرنی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جس کے پاس کوئی ایسی بڑی کہانی ہے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے. مثلا کسی کے بچے نے کوئی بڑی ڈگری حاصل کر لی ہے، کوئی بڑی جاب حاصل کر لی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی انتہائی غم کی خبر ہو، انتہائی تکلیف کی خبر ہو. تو اب جب یہ لوگ اندر جاتے ہیں، اور ہم نے تو اندر جا کے دیکھا ہے، جب یہ لوگ اندر جائیں گے
تو 2 منٹ کے اندر اندر یہ سارا انہوں نے بیان بھی کرنا ہے. جس کو بہت زیادہ خوشی ہے اس نے اپنی اس خوشی کو بیان کرنا ہے، اور حضرت صاحب اس کے ساتھ اس کی خوشی میں اگر شامل نہیں ہوں اسی طور پر بلکہ اس سے بڑھ کر، تو بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ اور بتانے والا جو ہے وہ تو مایوس ہو جائے گا. کسی کو معمولی سا لطیفہ سنائیں اور آگے سے کوئی ہنسے نہ، تو بندہ کہتا ہے کہ لو اس کو کیا فائدہ ہوا لطیفہ سنانے کا. تو جس انسان نے زندگی کی سب سے بڑی بات بتائی ہو اور اگلا جو رد عمل ہے، جو ریاکشن ہے، وہ اس کے ساتھ میچنگ نہ ہو، تو بڑی مایوسی ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا کہ وہ جو شخص اپنی خوشی کی خبر بتا رہا ہوگا تو حضرت صاحب اس کے ساتھ اسی قدر خوش ہو رہے ہوں گے. لیکن اگلی ملاقات جو ہے، پاسبل ہے کہ اگلی ملاقات میں جو شخص آئے وہ اپنے دکھ کی انتہائی گھڑی جو ہے اس کا ذکر کرے. اور اب اس دونوں ملاقاتوں کے درمیان میں جو وقفہ ہے وہ چند سیکنڈ کا ہے، اور ان چند سیکنڈز میں اپنے جذبات پر، اپنے آپ پر قابو پانا اور اپنے آپ کو بیلنس کرنا، یہ خلیفہ وقت کے سوا اور کسی کا کام نہیں ہو سکتا. کہ اس کے دکھ میں اسی طرح پر ہی شامل ہونا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر شامل ہونا ہے. ملاقاتی تو دنیا کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کے پاس بھی بڑے ملاقاتی ہوتے ہیں اور مختلف حاجتیں لے کر آتے ہیں، اسی طرح کی خبریں بھی ہوتی ہیں ان کے پاس. لیکن وہ تعلق جو خلافت کا احمدیوں کے ساتھ ہے، وہ تعلق وہاں نہیں ہوتا. اور اس تعلق کی ایک مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت درج ہے کہ وہ ایک احمدی دوست نے ان کو جا کے رات کو کہا کہ میری بیوی جو ہے اس کی ڈیلیوری کا وقت ہے اور بچہ پیدا ہونے والا ہے، بہت سخت تکلیف میں ہے، تو دعا کی درخواست ہے. تو شاید دوا بھی لی کیونکہ وہ حکیم تھے. تو حضرت صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب وہ چلا گیا، اس نے جا کے تو شاید وہ دوا جو ہے وہ دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور صحت مند بچہ بھی پیدا ہو گیا، اور اس کی بیوی کی تکلیف جو تھی وہ بھی دور ہو گئی. اور اس کے بعد وہ آرام سے مزے سے سو گئے. یہ خیال کیا کہ اچھا صبح جاؤں گا تو حضرت صاحب کو بتا دوں گا. تو جب صبح فجر کی نماز پر آئے تو حضرت صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری بیوی کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور وہ تو اللہ نے اسی وقت ہی فضل کر دیا تھا، اور اس کے بعد ہم تو بڑے آرام سے سو گئے تھے، خیر وفیت ہے سب. اس نے بڑی خوشی سے بتایا. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا اگر مجھے بتا دیتے تو شاید میں بھی رات کو سو لیتا. تو یہ بات ہے، یہ تعلق ہے، یہ وہ عشق ہے اور یہ محبت ہے، یہ خلافت کی محبت ہے. دنیا کے لیڈر میں کہاں یہ مل سکتی ہے؟ خلاصہ اس مضمون کا یہ ہے کہ خلافت جو ہے وہ ہر احمدی کی محبت کا اور عشق کا محور ہے، اور ہماری ترقی کا راز اسی میں ہے. ہماری آنکھ کی پتلی یہی ہے، اسی سے ہم دنیا کی حقیقتوں کو دیکھتے ہیں. جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.